اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ پیچھے ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے تھے کہ قرآن میں گھٹیا چیزوں کا ذکر کیوں ہے، تو اس کا جواب دیا گیا تھا کہ یہ صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے تھی، لیکن جو ضدی ہوتے ہیں، جن کے دماغ ٹیڑھے ہوتے ہیں، وہ ماننے کے لیے نہیں ہوتے، وہ کسی بات کو نہیں مانتے، تو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ ان مثالوں سے نہیں گمراہ ہوتے مگر جو فاسقین ہیں، جو نافرمان لوگ ہیں وہ نہیں مانتے، باقی جو فرما بردار ہوتے ہیں وہ مانتے ہیں۔ آگے فاسقین کی جو علامات ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ، کہ وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وعدے کو، جنہوں نے توڑا من بعد میثاق، اس کے پکا ہونے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ سے وہ کون سا وعدہ تھا جس کو انہوں نے توڑ دیا تھا فاسقین نے؟ تو مفسرین کی اس میں مختلف آراء ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے سب کو جمع کیا، سب کی روحوں کو، پھر ان سے وعدہ لیا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت سب نے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہی ہمارے جو ہے حاجت روا مشکل کشا ہیں۔ تو بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ فاسقین نے جو وعدہ توڑا ہے وہ یہی وعدہ تھا۔ اور حضرت علی اور حضرت سہیل بن عبداللہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو وعدہ عالم ارواح میں کیا گیا تھا ہمیں یاد ہے۔ حضرت علی کے بارے میں آتا ہے، اور حضرت سہیل بن عبداللہ یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، صحابی نہیں ہیں، بزرگ ہیں، وہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ہم نے وعدہ کیا تھا آج بھی ہمیں وہ وعدہ یاد ہے۔ تو ہمیں یاد کیوں نہیں ہے؟ کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں اگر وعدہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی یاد ہوتا۔ تو ہمارے جو ہے جو دماغ ہے، جو ذہن ہے، یہ کمزور ہے، اس لیے ہمیں یاد نہیں ہے۔ ہماری تو یہ حالت ہے کہ صبح کو جو چیز کھاتے ہیں شام کو ہمیں یاد نہیں ہوتی کہ صبح کو کیا کھایا تھا۔ ایک چیز ایک جگہ پہ رکھتے ہیں اور اس کو ڈھونڈ دوسری جگہ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں رکھی تھی پتہ نہیں میں نے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے لیکن اس کو ادھر ادھر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو ہمیں یاد اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے جو حافظے ہیں یہ کمزور ہیں۔ ہم سارا دن سبق یاد کرتے رہتے ہیں، دوسرے دن جا کے استاد کو سنانے لگتے ہیں تو یاد نہیں ہوتا۔ تو بعض ملحدین نے یہ اعتراض کیا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں وعدہ کرتے تو ہمیں یاد ہوتا، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جو ہمیں یاد نہیں ہے، آپ کو یاد نہیں ہے، تو یہ ہمارے جو ذہن ہے یہ اس کی کمزوری کی وجہ سے ہے، وگرنہ تو ہم سب نے یہ وعدہ کر کے آئے تھے۔ ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ہمیں پہلی بار پانی کا نام کس نے بتایا تھا، والد نے بتایا تھا، والدہ نے بتایا تھا، بھائی نے بتایا تھا یا بہن نے بتایا تھا، ہمیں تو یہ بھی یاد نہیں ہے۔ جب یہ یاد نہیں ہے تو اتنا عرصہ پہلے جو ہم نے وعدہ اللہ تعالیٰ سے کیا تھا تو وہ ہمیں کیسے یاد رہتا؟ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الذین ینقضون، تو انہوں نے وعدہ توڑ دیا ہے جو عہد کیا تھا، اس سے مراد کلمہ طیبہ ہے۔ کلمہ طیبہ جیسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی پروردگار نہیں، تیرے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں، اور محمد الرسول اللہ، جو محمد ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہی ہمیں پیدا کرنے والا ہے، تو ہی ہمارا معبود ہے، اور جو تیرا پیارا محبوب ہے ہم اس کے نقش قدم پہ چلیں گے، نہ ایک قدم آگے بڑھیں گے نہ ایک قدم پیچھے ہٹیں گے۔ اس کے بعد ہم اپنی حالت دیکھیں کہ ہم کتنا اللہ کو مانتے ہیں، اور یہ وعدہ جو ہم نے کیا تھا اللہ تعالیٰ سے تو وہ اس پہ ہم کتنا عمل کر رہے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو ہم صفت ایمان مفصل اور صفت ایمان مجمل پڑھتے ہیں اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیعا،
قبل تو ہم نے قبول کیا، میں قبول کرتا ہوں جمیع تمام کے تمام سارے کے سارے احکامی اللہ تعالیٰ کے احکام۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا تھا، اے اللہ آپ کے جتنے بھی احکام ہیں وہ ہمیں قبول ہے، ہم اس پہ عمل کریں گے۔ اور آج ہم دیکھیں کہ ہم کتنے احکام پہ عمل کر رہے ہیں اور کتنے احکام پہ نہیں کر رہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ بہرحال جو تینوں ہیں، یہ تینوں بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ جو ہم اللہ سے وعدہ کر کے آئے تھے آج ہم اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ ہم نے کلمہ طیبہ پڑھا، اس کا جو معنی مطلب ہے ہم اس پہ کتنا عمل کر رہے ہیں۔ جو ہم نے معنی مجمل پڑھا قبلت جمیع احکام ہی کہ ہم سارے احکام پہ عمل کریں گے، تو ہم اپنی زندگی میں غور کریں ہم کتنے احکام پہ عمل کر رہے ہیں اور کتنے احکام پہ نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی نماز کے مسائل چل رہے تھے۔ جب کوئی آدمی آتا ہے، آگے جماعت کھڑی ہوتی ہے، یا تو وہ امام صاحب قیام میں ہوں گے، قرات کر رہے ہوں گے، تو جب وہ آ کے جماعت کے ساتھ ملے گا تو اب وہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لے گا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھے گا۔ کیوں؟ سبحانک اللہم پڑھنا یہ مستحب ہے، سنت عمل ہے۔ اور جب امام صاحب قرات کر رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز میں، تو اس کا سننا یہ واجب ہے۔ قرآن کی آیت سے یہ ثابت ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کو توجہ سے سنو۔ تو ہم اگر سنت پہ عمل کر کے واجب کو چھوڑیں گے تو یہ غلطی کریں گے۔ تو اس وقت تو ہم آ کے امام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، صرف اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے اور قرات سنیں گے۔ اگر ہم آتے ہیں اس حالت میں کہ امام صاحب رکوع میں ہوتے ہیں، تو اس وقت ہم رکوع میں اگر اس حالت میں مل گئے کہ ہم رکوع میں بالکل چلے گئے، جو رکوع کی اصلی حالت ہے اس حالت کو پہنچ گئے، اور اس کے بعد امام صاحب نے اللہ اکبر کہا ہے تو ہم اس رکعت میں شامل ہو جائیں گے، شریک ہو جائیں گے۔ اگر ہمارے رکوع میں جاتے جاتے ہماری جو رکوع کی اصلی حالت ہے اس رکوع تک، اس اصلی حالت تک نہیں پہنچے، امام نے پہلے کہہ دیا سمی اللہ لمن حمیدہ، تو اب وہ ہماری رکعت شمار نہیں ہوگی، ہمیں وہ رکعت دوبارہ جب امام سلام پھیریں گے دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ یا اب اس حالت میں آتے ہیں کہ امام صاحب اتحیات میں ہوتے ہیں، تشہد میں ہوتے ہیں، اتحیات پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم آ کے اتحیات میں ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ جیسے ہی بیٹھتے ہیں تو امام صاحب یا تو تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا امام صاحب 2 رکعت نماز ہوتی ہے، امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں۔ تو اب ہم بعض حضرات یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی امام صاحب سلام پھیرتے ہیں، چاہے پوری اتحیات نہ پڑھی ہو پھر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اتحیات پوری کرنا ضروری ہے، چاہے ہم نے آدھی پڑھی ہو یا تھوڑی پڑھی ہو، اتحیات پوری پڑھ کے پھر ہم کھڑے ہوں گے۔ تو پھر امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، ہم بیٹھے رہیں گے، اتحیات پڑھیں گے پوری کر کے پھر ہم کھڑے ہوں گے تیسری رکعت کے لیے، امام کے ساتھ ملیں گے۔ یا امام صاحب نے سلام پھیر دیا ہے، ہم اسی وقت کھڑے نہیں ہوں گے، پوری اتحیات پڑھیں گے، اتحیات پڑھ کے پھر ہم اپنی دوسری نماز کو پورا کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق ہے۔